میری تقریر کا عنوان مرتد ہو رہی مسلم بچیاں اور ہماری ذمہ داریاں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یدعون الی النار، اولئک یدعون الی النار، اللہ يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھم جھم کے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا تجھے، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن المقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے۔ یہ حکم نہ صرف اسلامی عقیدے کے تحفظ کے لیے بلکہ نسل ایمانی کی بقا کے لیے بھی ہے۔ جب ایک مسلم بچی کسی غیر مسلم سے شادی کرتی ہے، نہ تو صرف اس کا ایمان بلکہ اس کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو نبی کا عشق پلا دو۔ کیسا عشق پلایا جائے، کیسا عشق پلایا جائے؟ آج کے دور میں جو ہماری بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جب بچی پیدا ہوتی ہے، پیدا ہونے کے بعد جب بچی پیدا ہوتی ہے، پیدا ہونے کے بعد ہم اس کی اچھی تربیت نہیں دیتے۔ انگلش میڈیم کی طرف ضرور بھیجیں گے، دنیاوی تعلیم ضرور دیں گے، لیکن قرآن کی طرف توجہ نہیں، لیکن قرآن کو طرف توجہ نہیں، دین کی بات نہیں سکھائیں گے، دین کی بات نہیں سکھائیں گے۔ اگر دین کی بات نہیں سکھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اسلام کی اہمیت سمجھے گے کیسے؟ فرمان مصطفیٰ کا وقار اس کے دل میں بیٹھے گا کیسے؟ فرمان مصطفیٰ کا وقار اس کے دل میں بیٹھے گا کیسے؟ اٹھائیے ذرا ابن الجوزی کی کتاب جن کا نام عجور الحکایات ہے، سرکار کے ایک صحابی ہے جن کا نام جلیبیب ہے، سرکار کے صحابی ہے جن کا نام جلیبیب ہے۔ سرکار نے اس کو دیکھا، وہ نماز پڑھ کر کے مسجد نبی شریف میں رک جایا کرتے تھے، جوان ہو گئے تھے۔ سرکار نے فرمایا، الا تتزوج، اے میرے صحابی شادی نہیں کرو گے؟ عرض کیا، اے میرے آقا میرا رنگ سانولا ہے، خاندان بڑا نہیں ہے، مجھے کوئی ایکسپٹ یعنی قبول نہیں کرے گا، مجھے کوئی ایکسپٹ یعنی قبول نہیں کرے گا۔ سرکار نے 3 بار سوال کیا، تینوں بار میں یہی جواب دیا۔ تب میرے نبی نے فرمایا، اذهب الى ذاك البيت من الانصار، جاؤ فلاں انصاری کے گھر چلے جاؤ اور ان سے جا کر کہنا کہ سرکار نے سلام پیش کیا ہے، اور ان سے جا کر کہنا سرکار نے فرمایا ہے، زوجنی ابنتکم، اپنی بیٹی سے شادی مجھ کو کرا دو۔ ذرا غور کیجئے گا، ذرا غور کیجئے گا، آج ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں اس کلچر کو لے کے جائے گی تو ارتداد کیسے روکے گا؟ ارتداد روکے گا کیسے؟ اس کے روکنے کا طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، اور فرماتے ہیں وہ تلاوت القرآن، اور صبح اٹھ کر اخبار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سرکار کے لائے ہوئے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے، سرکار کے لائے ہوئے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ اور فرما رہے ہیں وہ تلاوت القرآن، اور اپنے بچوں کے اندر قرآن کا ذوق پیدا کرو، پڑھنے کا ذوق پیدا کرو۔ اگر تمہارے بچے کے اندر قرآن پڑھنے کا ذوق پیدا ہوگا نا، تو کوئی مسلم بچی کسی غیر کے پاس نہیں جائے گی، اس لیے نہیں جائے گی کیونکہ اس نے قرآن پڑھ لیا ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ لیکن صرف قرآن کی تلاوت نہ کرے بلکہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں کنز ایمان رکھے، ترجمہ پڑھے، خوب پڑھے، سمجھ کر پڑھے، سمجھ کے پڑھے۔ قرآن تمہارے لیے دستور حیات بھی ہے، نظام حیات
بھی ہے, وہ نظام حیات بھی ہے, قانون ساز ہے, قانون عطا کرتا ہے. اے سرکار, اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, جب تمہارے بچے قرآن پڑھیں گے, اس کے بعد اس کے جسم کے اندر نفرت پیدا ہوگی, کفر کی نفرت پیدا ہوگی. پھر تیسرے پارے کے سورہ آل عمران کی یہ آیت ذہن میں ہوگی, لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ایمان والے کو چھوڑ کر کافر کو دوست نہ بنائے. دوستیاں صرف سنی سے ہونا ہے, دوستیاں صرف آقا کے وفاداروں سے ہونا ہے, دوستیاں صرف آقا کے وفاداروں سے ہونا ہے. اللہ رب العزت کے قرآن کو پڑھتے چلے جائیں گے, سچا عشق پیدا ہو جائے گا. جب یہ تربیت تمہیں ملے گی, جب یہ تربیت مل جائے گی, تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اسلام کی کیسی مقدس شہزادی بنتی ہے, کیسی مقدس شہزادی بنتی ہے جب یہ تربیت ملے گی. حضرت جلیبیب نے پیغام پہنچا دیا, پہنچا کر کہا, سرکار نے سلام بھی بولا ہے اور کہا ہے اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. صحابی نے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا اور کہا بیوی سے مشورہ کر لیتا ہوں. اندر گئے, بیوی سے مشورہ کر لیا. انہوں نے کہا نہیں بابا جان, میں ہماری بیٹی حسین و جمیل ہے, ان کے ساتھ کیسے نکاح میں دے, ان کے ساتھ نکاح میں کیسے دے. سرکار کے صحابی ڈیسیژن سنانے کے لیے آئے. گھر کے اندر وہ لڑکی بھی موجود تھی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرتی تھی. وہ صحابی ہے, وہ صحابیہ ہے, ان کی بیٹی بھی صحابیہ ہے. اب توجہ کرنا, ایسی بیٹیاں تمہارے گھروں کے اندر ہوگی تب انشاءاللہ تعالی تمہاری نجات ہوگی. لیکن یاد رکھو, اگر بیٹیوں کا کلچر بگڑتا ہے تو ذمہ دار تم ہوگے. یہی بیٹیاں جنت کا سبب ہے. سرکار فرماتے ہیں ما کان لہ ثلاث بنات او اخوات, میرے نبی فرماتے ہیں جن کی 3 بیٹیاں ہو یا 3 بہنیں ہو, او ابنتان او اختان, یا 2 بیٹیاں ہو یا 2 بہنیں ہو, فحسنا صحبتہن, تو اس کی اچھی پرورش کرو. واتقوا اللہ فیہن, اور ان کے بارے میں اللہ کا خوف رکھو. خوف کیسے رکھنا ہے؟ بیٹیوں کو موبائل دیا ہے تو نظر بھی رکھنا ہے. رات کو کسی سے تو بات نہیں کر رہی ہے, اگر تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں تو دینی تعلیم کے لیے بھیجے. اگر بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کا پاکیزہ رشتہ کون ہے. اگر تربیت نہیں دے رہے ہیں تو مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والی بچیاں اس طرح کے جملے بولتی ہے کہ داڑھی والے سے شادی کرے. ماشاءاللہ, تو نے ہماری توہین نہیں کی ہے. در حقیقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے سنت پر حملہ کیا ہے. یہ تمہاری تربیتیں نہیں ہیں. دیکھو یہ کتنا پاکیزہ تربیت ہے جو ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں. بیٹی اندر سے بیٹی کہتی ہے اتردون علی رسول اللہ امرہ فانفعونی الی رسول اللہ فانہ لیزیعنی. بیٹی کہتی ہے ابا جان, سرکار کا فرمان ہے شادی کر دو, تم نبی کے فرمان کو ٹال رہے ہو, میرے سرکار کے فرمان کو ٹال رہے ہو. جواب دیا انفعونی الی رسول اللہ, مجھے سرکار کے حوالے کر دو. فانہ لیزیعنی, سرکار مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے. ایسا جملے کو آسان کر دیتا ہوں جو گویا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی ابا جان, آنے والا حسین ہو یا نہ ہو, بھیجنے والا مصطفیٰ بہت حسین ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت اچھا. آنے والا حسین ہو یا نہ ہو, بھیجنے والا مصطفیٰ بہت حسین ہے. حق کو قبول کر لیا. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله ان يكون امرهم الى الله ان يكون امرهم. حضرات, قرآن کی اس آیت کو پڑھیں, سیدھے چاروں گھر پہنچ گئے سرکار کی بارگاہ میں. حضور نکاح پڑھا دیجئے. غور کیجئے گا, سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے, میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر معافی مانگی اور سرکار نے نکاح پڑھا کر دعا فرما دی. حضرات, میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم